السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، ہم رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں اور شریعت مطہرہ میں روزے کی جو فضیلت اور اہمیت ہے وہ کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روزے ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت جو صاحب عقل ہیں ان کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے فرض قرار دیے گئے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ تمہارے اوپر فرض قرار دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے امتوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے، اور تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ تو رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر ایک ایسا عمل کرنا ہوتا ہے جو کہ ریزلٹ اورینٹڈ ہے، یعنی جو انسان روزہ دار ہوگا، روزہ رکھے گا، تو یہ مسٹ ہے، ضروری ہے کہ وہ پھر تقوی اختیار کرے، چونکہ روزے کا جو الٹیمیٹ ریزلٹ بتایا گیا ہے وہ کیا ہے، وہ تقوی کا حصول ہے۔ اور تقوی کے بارے میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ ایک مجمع میں، جو کہ دیہاتیوں کا ایک مجمع تھا، وہاں پہ کسی سے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ تقوی کیا چیز ہے؟ تو ایک بزرگ دیہاتی نے کہا کہ جی میں بتا دیتا ہوں، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے کہ یا امیر المؤمنین، کیا آپ کی زندگی میں کبھی ایسا موقع آیا کہ خاردار جھاڑیوں والے راستے سے آپ گزرے ہوں، یعنی باریک سی پگڈنڈی ہو اور ادھر ادھر خاردار جھاڑیاں ہوں، تو وہاں سے آپ کا گزر ہوا ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی کئی دفعہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا پھر آپ وہاں پہ کیسے چلے؟ انہوں نے کہا جی میں اپنے کپڑے سمیٹ کر سنبھال کر وہاں سے نکل کے گیا۔ تو اس بزرگ دیہاتی نے کہا بس اسی کا نام تقوی ہے، یعنی نفس اور شیطانی خواہشات جو کہ خاردار جھاڑیوں کی طرح اس دنیا میں ہر موقع پہ، ہر قدم پہ اویلیبل ہیں، اور جو صراط مستقیم وہ پگڈنڈی کی طرح ہے کہ جس کے اوپر اپنے کپڑے یعنی اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو سمیٹ کر بچا کر وہاں سے نکلنا ہے، تو اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ سامعین قدر، تقوی اس احساس کا نام ہے کہ جب بھی انسان کسی برائی کے اوپر طبیعتاً یا پھر ارادتاً یا پھر شیطان کے ورغلانے پہ، نفسانی خواہشات کے نتیجے میں کسی برائی کے کرنے پہ آمادہ ہوتا ہے، اور اس وقت جو ایک احساس انسان کے دل میں جھانکتا ہے کہ یہ کام کرنے سے میرے پروردگار مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ جو ایک خود احتسابی کا ایک عمل انسان کے اندر ہی وقوع پذیر ہوتا ہے، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ تو روزے کا جو الٹیمیٹ ریزلٹ ہے وہ کیا ہے، وہ تقوی ہے، اور تقوی ہی وہ چیز، وہ ریکوائرڈ چیز ہے کہ جس کے لیے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن صرف متقین کے لیے ہدایت کا باعث بنتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو قرآن نے خود کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو وہ جو یضل بہ کثیرا وہ تو ایک نکل گیا طبقہ، اور یہدی بہ کثیرا وہ کون سا طبقہ ہے جس کے لیے قرآن ہدایت بن جاتا ہے، وہ ھدی للمتقین، وہ متقین کا طبقہ ہے۔ اور تقوی کا حصول رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان بنا دیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر
حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر اسوہ حسنہ کو فالو کرتے ہوئے رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے تو اس الٹیمیٹلی اسے تقویٰ کا جو مقصد ہے وہ مل جاتا ہے۔ تو اس غرض سے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ روزہ کیا ہے، روزے کے اندر کیا فرائض ہیں۔ روزے کے 3 فرائض ہیں: کھانے سے رکنا، پینے سے رک جانا اور ازدواجی تعلقات سے خود کو روکنا۔ کب سے؟ صبح صادق جب روزے کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک، یہ روزے کی باڈی ہے۔ اور اسی طریقے سے روزے کی روح کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ تو روزے کی جو فضیلت اور اہمیت ہے اس حوالے سے وہ دیگر عبادات کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اور بے حساب ہے۔ اس کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا جو الٹیمیٹ رزلٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ۔ اس لیے کئی گنا اس کے حساب کتاب اور کئی گنا اس کے جو ثواب اور دیگر معاملات ہیں وہ دیگر عبادات کی نسبت اللہ نے زیادہ رکھی۔ انسان کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے، جبکہ روزے کا اجر خود اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، جیسے حدیث قدسی میں ہے۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے کہ جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائی جاتی ہے، لیکن وہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، لیکن یہ الفاظ قرآن نہیں ہوتے، لیکن حکماً ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ فإن لہ وأنا أجزی بہ، تو پس جو روزہ ہے وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا کروں گا۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ روزہ دار کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے انتہا اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ 2 خوشیوں کا وعدہ بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للصائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فرح، کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، جب وہ افطار کرتا ہے تو اسے فرحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اور دوسرا وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جب اپنے رب سے ملے گا تو روزے کے باعث خوش ہو جائے گا۔ تو اس حدیث کو اگر اوپر والی حدیث سے ہم کنیکٹ کرتے ہیں تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میں اس کا اجر دوں گا، تو وہ اجر کیا ہے؟ دیدار الہی۔ اللہ تعالیٰ خود وہ اجر کیا دے گا کہ اس روزہ دار کو اپنے قریب رکھے گا، روزہ دار کو اپنی قربت عطا فرمائے گا۔ تو سامعین قدر، یہ روزے کی جو فضیلت و اہمیت ہے یہ رمضان المبارک کے اندر ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں حصول تقویٰ کے لیے روزہ رکھنے اور اس کے تمام جو لوازمات ہیں اس کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔